أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على والصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا الله اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر اپنے حضور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مالک ہم سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے کہ یہ توفیق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے عطا فرماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جس کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور پھر جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں تاکہ وہ توبہ کرے۔ مفہوم یہی ہے آیات مبارکہ کا۔ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس بندے کو توبہ کی توفیق عطا ہو، رجوع کرنے کی توفیق عطا ہو، تو وہ بندہ رجوع کرتا ہے تو پھر وہ اس راستے پہ چلتے ہوئے اسے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ جیسے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا یہ واقعی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، بات کچھ یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق ہی اسے دیتا ہے جس کے گناہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے توبہ کی جس کے گناہ معاف کر دے۔ یہ ماہ مبارک آپ نے دیکھا کہ ماہ شعبان ہے، کتنا پیارا مہینہ، اور اس میں وہ رات بھی ہے جسے ہم توبہ والی رات بھی کہتے ہیں، جس کا نام شب برات ہے۔ یہ توبہ والی رات بھی، اور اس رات حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، اس رات بنو کلب کے بھیڑوں کی بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ تو ایک اندازہ ہے، لیکن ارشاد پاک یہ ہے کہ بے حساب لوگوں کی مغفرت، بے حساب۔ ظاہر ہے بال گنے نہیں جاتے، وہ ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور جو بندہ بھی صدقے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً غفور الرحیم۔ پھر وہ مالک جو ہے وہ اپنے بندے کو، وہ ایک قدم چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دوڑ کے آتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں، جو میری طرف ایک گز آتا ہے میں اس کی طرف پورا ایک با آتا ہوں، اتنا فاصلہ۔ جو ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف جو ہے وہ دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو آغوش میں لینے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار ہے۔ بس ہم ہی لوگ غفلت کا شکار،
ہم ہی ان لمحات کے اندر جو ہے وہ غفلت میں ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ راتیں بہانہ ہے اپنے گناہگار بندوں کو بخشنے کی۔ ظاہر ہے ہمارے جیسے لوگ گناہگار جو ہیں وہ بشری تقاضوں کے باعث ہم سے جو گناہ صادر ہو جاتے ہیں یا ہم جو گناہ کرتے ہیں جانے میں یا انجانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اس نے ایسے مواقع ہمیں عطا فرما دیے، اور ان سب میں سب سے زیادہ جو ہے وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ توبہ کا دروازہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت کھلا رکھا، اور یہ توبہ کا دروازہ جو ہے یہ کبھی بند نہیں ہوتا، سوائے اس وقت کے جب آثار موت نظر آنے لگتے ہیں، آثار قیامت آ جائے، اس وقت جو ہے وہ بندے کی پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے فرمایا کہ بندہ آسمان اور زمین کے درمیان اس کے اتنے زیادہ گناہ ہوں لیکن اس نے شرک نہ کیا ہوا تو میرے پاس آئے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ اور شرک کرنے والا، کینہ پرور، والدین کا نافرمان، بغض اور کینہ رکھنے والا، اور اسی طرح سے سود خور اور عادی شرابی اور زانی جو ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر نیچے رکھنے والا، یہ سارے کے سارے کیٹیگریز بتا دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے لیے بھی ایک گنجائش ہے کہ اس رات میں پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، سچی توبہ، دل سے توبۃ النصوح جس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے۔ اللہ فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ وہ اگر گناہ کرے گا تو وہ اسے پکڑنے والا بھی، اور کیا وہ جانتا ہے کہ اس کو پکڑنے والا جو ہے اس کو معاف بھی کر سکتا ہے؟ تو جاؤ، میں نے اس کو معاف کیا۔ جس نے اپنے گناہ کا اقرار کر دیا، جس نے اپنے گناہ پہ اصرار کیا، وہ شخص تو ناکام ہو گیا، وہ شخص تو پھر جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا اور اس پر عمل کیا۔ اسی طرح سے ناکام ہے وہ شخص جس نے نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اس راستے پہ جب بندے کے دل پہ گناہوں کا سیاہ دھبے جو ہیں وہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ دل سیاہی مائل ہو جاتے ہیں، تو پھر اس وقت ہمیں اس کا طریقہ بتایا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ کا ذکر ہے وہ آلہ جس سے ہمارا دل جو ہے وہ صاف ہوتا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر ہمارے دل میں شریعت کی محبت آتی ہے۔ بہرحال مقصد میں بیان کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ دوسری طرف بات نکل گئی کہ یہ جو ماہ شعبان ہے، رجب ہے، ان کے لیے جو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، ہمیں بس دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ اب دن تو تھوڑے رہ گئے، وہ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں اگلا دن ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں، کیونکہ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا نا، حضرت ذرب المصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتا ہے کہ دن تو تین ہیں، ایک وہ دن ہے جو گزر گیا، وہ دوبارہ نہیں آئے گا، جو کل گزر گیا وہ کبھی دوبارہ نہیں آئے گا، اور ایک دن ہے آج کا جو ہمارے پاس ہے، اس میں ہم جو کچھ محنت کر سکتے ہیں، جو عبادت کر سکتے ہیں، وہ ہم زیادہ سے زیادہ کر لیں، اس کو ضائع نہ کریں جو لمحات میں۔ اور ایک دن ہے آنے والا کل، پتہ نہیں وہ ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں آتا،
یہ جتنے بھی ہیں رات کو سوئے تھے ترکی والے، کوئٹہ والے، ہمارے کوئٹہ میں 1935 میں زلزلہ آیا، 50,000 بندے مر گئے، رات کو زلزلہ آیا، سوئے ہوئے لوگ اپنے گھروں کے اندر چھتیں گری اور اندر کے اندر ہی پکڑ، ترکی والے ہیں، شام میں زلزلہ۔ اس کے علاوہ تو چین میں تو ایسے زلزلے آئے کہ لاکھوں لوگ مر گئے ایک ایک زلزلے کے، 10 لاکھ لوگ مرے ایک زلزلے کے۔ تو یہ تو ایسے حالات ہوتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا ایک جگہ پہ، اٹلی کے اندر یہ آتش فشاں پہاڑ ہے، وہ کبھی پھٹا ہوگا، اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کے نیچے جو ہے ڈھلانوں پہ آبادیاں بنا، وہاں کاشتکاری شروع کر، کیونکہ یہ زمین جو ہوتی ہے نا، جو آتش فشاں پہاڑ کے لاوے سے بنی ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ زرخیز ہوتی ہے، بہت زرخیز ہوتی ہے، سارے منرلز اس کے اندر ہر طرح زمین سے نکلتے ہیں، اور یہ چونکہ استعمال نہیں ہوئی ہوتی لہٰذا یہ بڑی زرخیز زمین ہوتی ہے، تو لوگ یہاں پہ آباد ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اس کی ڈھلانوں پہ آباد ہو گئے لوگ، پھر دوبارہ سے آتش فشاں پھٹا نہیں ہے۔ یہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے پھٹنا اس کا دھماکے کے ساتھ، ایک ہوتا ہے گیس نکلنی صرف، اور گیس جو ہے وہ بھی جلتی ہی نکلتی اور دور سے لگتا ہے جیسے کوئی شمع جل رہی ہے، بہت بڑی شمع۔ بلکہ اٹلی میں جو ویسوویس پہاڑ، اس کے اندر سے ہر وقت یہ لائٹ نکلتی رہتی ہے، اور اس کو لائٹ ہاؤس آف میڈیٹرینین کہتے ہیں، بحیرہ روم کا لائٹ ہاؤس، یعنی اس کی وجہ دور دور تک روشنی ہوتی ہے اور کیسی ہر وقت جلتی رہتی، نکلتی رہتی۔ ایک ہوتا ہے ٹھوس مواد، پگھلا ہوا، گرم، جو ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ اس کا درجہ حرارت ہے، 1000 نہ بھی ہو ہمارے لیے تو یہاں 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے تو پانی کا بھاپ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ آگے۔ تو اتنا درجہ حرارت والا وہ مواد نکل کے اور خاموشی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا ادھر ادھر، بندوں کو کوئی پتہ نہیں کیا قیامت آنے والی۔ ان کے گھر تھے ڈھلانوں پہ بنے ہوئے، ان گھروں کے اس کی گہرائی اتنی تھی کہ گھروں کے اوپر سے گزر گئے، گھروں کے اندر سے بھی ظاہر ہے اور گھروں کے اوپر سے گزر گیا، اور اس کے اندر جتنے لوگ تھے وہیں پہ روز ہو، موقع ہی نہیں ملا بھاگنے کا موقع۔ موت تو ایسے آتی ہے، اس طرح سے آتی ہے۔ کرونا آپ نے دیکھا ہے کتنا زبردست، کہ اس میں موقع ہی نہیں ملا، شروع میں اس کی اتنی زیادہ انٹینسٹی تھی کہ موقع نہیں ملتا تھا، علاج کا موقع نہیں ملتا، بندے کو ہوا فوراً گرا اور وہیں پر۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کی ذرا کم ہوتا گیا، پھر اس طرح سے۔ تو موت کا تو کوئی پتہ نہیں، بندہ راستے میں جا رہا، اپنی غلطی بھی نہیں ہوتی، لیکن کہیں سے موت کا فرشتہ جو ہے وہ آ کے اچک لیتا۔ تو یہ تو بے شمار واقعات ہم دن رات سنتے رہتے ہیں، تو رات یہ آنے والے دن کا تو کوئی پتہ نہیں۔ لہٰذا اسی لیے ہم اب دعائیں یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ اب تو رمضان بڑا نزدیک، ہمیں یہ نعمت عطا، ہمیں اس میں داخل فرما، ہمیں اس کے اندر داخل فرما، تاکہ ہم تیری وہ رحمتیں جو ہیں وہ ڈھونڈ سکیں، تیری رحمتیں حاصل کر سکیں۔ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ وہ جو انوار اور برکات اور تجلیات والی راتیں ہیں ان کو ہم حاصل کر سکیں، عبادات کر سکیں تیری، اور خلوص کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو ہم اس کا تزکیہ کر سکیں، کیونکہ روزہ جو ہے یہ بندے کا نفس کا تزکیہ کرتا ہے،
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ ہم ایک ایسے موڑ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب رمضان شریف ہمارے بالکل قریب ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر ہم نے ہر طرح کی برکتیں سمیٹنی ہیں۔ روزے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت، اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ تراویح جیسی جو روزوں میں ہی حاصل ہوتی ہے ہمیں، اور ایک اور نعمت جو ہے وہ اعتکاف والی ہے جو روزوں میں ہی تو روزے کے ساتھ ہی ہوتی ہے، روزے کے علاوہ ہوتی نہیں ہے۔ اور یہ فرض روزوں کے اندر آخری عشرہ کے اندر پھر ایک اور بڑی نعمت وہ ہے لیلۃ القدر والی، جو آخری عشرے کے اندر موجود ہے، جس کو تلاش کرنا ہے۔ تو اتنی ساری جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں آ رہی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما کہ ہم تیری یہ ساری رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ سمیٹ سکیں۔ تو یہ ماہ مبارک جو ہے یہ اب اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، آخری جو ہے چند دن ہے جو ختم ہونے والے ہیں۔ آج غالباً 19 تاریخ ہے، نہیں اس کی شعبان، ہاں بس یہ مطلب آخری عشرہ آپ کہہ لیں کہ رہ گیا، اور اس کے بعد رمضان شریف جو ہے وہ شروع۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اصل بات یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ پہ تو زور دیتے ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، حقوق العباد پہ ہمارا ذرا پکڑ جو ہے وہ بڑی ڈھیلی، ہم جھوٹ، غیبت، لڑائی جھگڑا، ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح رکھتے ہیں، اور رمضان شریف میں کریں گے تو ظاہر ہے رمضان کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام شعبان کا چاند دیکھ لیتے تھے تو اپنا لین دین صحیح کر لیتے تھے، کسی سے قرض لینا ہے تو وہ لے لیتے تھے، کسی کو دینا ہے وہ دے دیتے تھے، تاکہ فارغ ہو جائے، ذہنی طور پہ فارغ ہو۔ روزے رکھنے کا جو ہے وہ پھر روزے رکھتے ہوئے کوئی ذہن پہ بوجھ نہ ہو، روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، تلاوت قرآن میں منہمک ہو جاتے تھے، نفل زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ بہرحال اب تو ابھی ٹائم ہے، تھوڑی سی اور تیاری کر لیں، تھوڑا اپنے جسم کو اس کے قابل بنائیں کہ آپ تراویح میں زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو سکیں، نفل زیادہ پڑھیں۔ معمول ایک بنا لیں، ایک سیدھا سا ہے کہ 30 دن آپ کے پاس ہوتے ہیں، 29 یا 30 دن آپ تہجد کے تو پابند ہو سکتے ہیں اگر پہلے نہیں پڑھتے، تو یہ 30 دن آپ نے سحری کے لیے تو اٹھنا ہے، ذرا 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کر کے اور 2-4 نفل پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھا لیں، وضو بھی کھائیں گے، اور کتنا بڑا جو ہے وہ پھر آپ عادی بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 30 دن کم از کم کریں گے، 40 کا ہے لیکن 30 دن بھی کریں گے تو یقینی طور پر آپ پھر تہجد کے بھی عادی ہو جائیں گے، ایک عادت بن جاتی ہے بندے کی، آپ بس خود کھل جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود تھی کہ ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ یہ کہ میرا پڑوسی جو ہے اس کا کیا حال ہے، کیا اس کے پاس سحری کے لیے کھانا ہے، کیا اس کے پاس افطاری کے لیے کھانا ہے؟ اسی وجہ سے ان مہینوں میں زکوٰۃ رکھی گئی تاکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دی جائے، اور وہ لوگ جو غریب ہیں وہ بھی روزے رکھنے کے قابل ہوں، وہ بھی عید منانے کے قابل ہوں۔ تو اسی طرح صدقہ اور خیرات ان مہینوں میں بہت زیادہ افضل ہے، اور وہ بھی اسی وجہ سے ہے، بندہ خیال کرے کہ میرا کون سا عزیز، کون سا بھائی سب سے زیادہ حقدار جو ہے آپ کا قریبی عزیز، قریبی عزیز جو غریب ہے سب سے زیادہ حقدار ہو، پھر اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے اور کسی کو۔
پھر محلے کا کوئی غریب آدمی، مدارس ہے جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، کوئی مسکین ہے، کوئی قیدی ہے، کوئی قرض دار ہے، آپ کسی کا قرض اتار دیں، جس طرح سے بھی ہے۔ قرض ایک ایسی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہوگا، شہید کو بھی روک لیا جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے تم نے بہت بڑا ایک درجہ حاصل کر لیا، لیکن یہ قرض تمہارے ذمہ ہے، یہ دیکھیں، کیونکہ یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ تو قرض جو ہے یہ لینا دینا، بندہ اپنی زندگی میں جو ہے اس سے فارغ ہو۔ ہم جو ہر موقع پہ اعلان کرتے ہیں نا کہ بزرگوں کے فوت ہونے پہ یا بندوں کے فوت، بھئی کوئی لینا دینا ہے تو ہم حاضر ہیں۔ تو میں اکثر ایسے مواقع پہ انہیں یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی یہ کام جو ہے پہلے کر لیا کریں، اپنی زندگی میں جو لینا دینا ہے نا کم از کم کسی جگہ لکھ لیا کریں کہ میں نے کسی سے یہ لینا ہے اور یہ دینا ہے میں نے اتنے پیسے کسی کے دینے، تاکہ اولاد کو پھر آگے مشکل نہ ہو، وہ پھر آسانی سے دے لیں۔ ورنہ ایک شبہ رہتا ہے، ایک وہم سے ہوتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کوئی غلط ہے، کوئی لینا ہے دینا صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اگر پہلے سے موت کو یاد رکھنا جو ہے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، موت کو یاد رکھنا بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ عقل مند وہ شخص ہے جو موت کو ہر وقت یاد رکھے، اور ہوشیار اور چلاک وہ شخص ہے جو موت کی تیاری کر کے رکھے، موت کی تیاری کر کے رکھے کہ بھئی یہ آنے والی ہے، اب اس کے لیے کچھ تیار توشہ ہونا چاہیے ہمارے پاس، تو ہمارے پاس کچھ ایسا عمل ہونا چاہیے، کیونکہ گھر والوں نے تو ہمارے کپڑے بھی اتار دینے ہیں، کپڑے ہوں گے نا یہ بھی اتار لینے ہیں، متا کسی جیب کے اندر کو پیسے چلے جائیں آگے، کیوں ان کا آگے فائدہ کوئی نہیں، وہ تو مٹی ہو جانے۔ آگے جو ہے وہ تو فرشتے جب آ جائیں گے عذاب والے، اور پھر ایک طرف جو ہے وہ جہنم والا دروازہ، ایک طرف جو ہے جنت والا، پتہ نہیں کون سا کھلتا ہے۔ اگر اچھے عمل ہوں گے پھر یقیناً جنت والا دروازہ کھل جائے گا، اور اگر برے عمل ہوں گے تو پھر وہ جہنم والا دروازہ۔ اور قبر جب بھینچتی ہے تو بندے کی پسلیاں جو ہیں ایک دوسرے کے اندر کھب جاتی ہیں، تو یہی آپ کے عمل جو ہے وہاں جب حساب کتاب ہو جائے گا، منکر نکیر چلے جائیں گے، تو پھر یہ جو آپ کے اعمال ہیں یہ وہاں حاضر ہو جائیں گے۔ ایک خوشنما بندہ آئے گا، بہت پیارا خوبصورت اچھے کپڑے پہنے ہوئے بندہ ہے، یہ کون ہے؟ وہ کہے گا میں تمہارا نیک عمل، بتاؤ تمہیں مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ تو وہ اس کے لیے جو ہے وہاں پہ آسانیاں پیدا کرے، نیک عمل۔ اور اگر برا عمل ہے وہ خوفناک شکل میں، کالا سیاہ لباس، بندہ کہے گا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں تمہارے برا عمل، تم نے اتنے برے کام کیے تھے، آج تم جو ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کا عذاب جو ہے وہ سہنے کے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت اپنے نیک بندوں کی شکل میں عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت ہمیں تو یہ عطا فرمائی کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا کیا، پھر اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہماری قسمت بنا دی۔ وہ نیک بندے جو ہمیں ہر وقت جو ہے نیکی کی تبلیغ کرتے، جو کہتے ہیں بھی مجھے تو نیکیوں کا لالچ ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کی بھی نیکیاں زیادہ ہو، ایسے کام بتاؤ۔ اب کیوں نہ وہ کام کریں جس میں فائدہ زیادہ ہے، نفع زیادہ ہے۔ 1 روپیہ آپ ایسے خرچ کریں تو وہ روپیہ ہے، 1 روپیہ آپ سگریٹ میں خرچ کریں، اب 1 روپے کی تو خیر آتا کچھ نہیں، لیکن ویسے میں مثال دے رہا ہوں، 100 روپے کی آپ سگریٹ پی لیں دن میں، سگریٹ پینے والا بندہ 100 روپے کی سگریٹ پیے، وہ 100 روپے بھی ضائع ہوئے، اور وہ سگریٹ جو ہے وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو گئی، اس کی صحت کو خراب کرے، پیسے بھی گئے
اور سگریٹ نے اس کے جسم کو بھی اندر سے خراب کیا، اور 100 روپیہ بندہ درس میں دے دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ بھی یہ درس بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ مسجد ہے، درس ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں 700 گنا تک بھی دوں گا، 700 گنا بھی دوں گا، اور پھر فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ دوں گا اور انگنت دوں گا۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے تو اللہ تعالیٰ بے حساب عطا کرتا ہے، اور روزوں میں تو خاص طور پہ یہ نیکیاں جو ہے ان کا درجہ اتنا بڑھ جاتا ہے، بے حساب ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں بے حساب دیں، یہ ماہ مبارک ہے، دوسرے لوگوں کو بھی، اپنے اس آستانے کے لیے بھی، اس مدرسے کے لیے بھی، اور آستانہ راوی ریحان کے لیے، وہاں بچوں کا مدرسہ نیا بن رہا ہے، وہاں آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، جو اگر آپ کے صاحب ثروت لوگ جن کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں، ان کو قائل کر سکتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ اگر وہ دینی ہے، صدقات دینے ہیں، تو وہاں کا جو مدرسہ اس وقت بننے لگ رہا ہے ماشاءاللہ، اس میں ظاہر ہے کروڑوں کا خرچ، اور بہت پیارا مدرسہ بنے گا، اس کے لیے بھی ضرورت ہے۔ اپنے مدارس میں بھی خرچ کریں اور وہاں کے لیے بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ وہ ہمارا ایک مرکزی مدرسہ ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا